حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات رحمۃ اللہ عالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن، مجاہدین اسلام رحمۃ اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 12واں پارہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جیل میں ڈال دیا گیا تو جیل میں ان کے ساتھ دو اور بھی نوجوان تھے۔ ایک دن دونوں نوجوان جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی اس جیل میں قید تھے، یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قال احدهما، ان میں سے ایک کہنے لگا انی ارانی اعصر خمرا، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر، دوسرا کہنے لگا انی ارانی، میں نے خواب دیکھا ہے احمل فوق راسی خبزا، کہ میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک تھال اٹھایا ہوا ہے، تأکل الطیر منہ، اس تھال میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ پرندے میرے سر کے اوپر جو تھال جس میں روٹیاں موجود ہیں آتے ہیں اور اس تھال میں سے روٹیاں اچک اچک کے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، یہ ہم نے خواب دیکھا ہے۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں آپ کو آپ بڑے ہی اچھے انسان ہیں، بڑے نیکوکار متقی پرہیزگار شخص ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بھی تقوی اور پاکیزگی والی زندگی بسر کر رہے تھے، یہاں تک کہ جیل کے قیدی جو تھے وہ بھی آپ کے تقوی کے معترف تھے۔ بائبل کے اندر تو یہاں تک موجود ہے کہ جیل کے داروغہ نے، نگران نے، جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا، اس نے جیل کے تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے تھے کہ آپ ہی قیدیوں کی نگرانی، ان کا کھانا یا جتنا بھی انتظام ہے وہ انہی کے حوالے کر دیا تھا۔ یعنی ان کی شرافت، دیانت، امانت، صداقت سے اتنے متاثر تھے۔ اب یہ دو نوجوان آئے، خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، اور ایک نے ایک بات پوچھی، دوسرے نے دوسری پوچھی۔ تو یوسف علیہ السلام قال، فرمانے لگے لا یأتیکما طعام ترزقانی، جو کھانا تمہیں جیل میں ملتا ہے اس کھانے کے ٹائم سے آنے سے پہلے الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یأتیکما، وہ کھانا تمہارے پاس آئے گا آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ پہلے تسلی دی کہ میں تمہارا کام ہو جائے گا۔ ایک شخص آیا ہے، ایک توقع لے کر آیا ہے، تو اس کو پہلے تسلی دی کہ تمہارا کام ہو جائے گا، اور پھر ساتھ ہی دیکھا کہ اب چونکہ آئے ہیں، خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھنی ہے، اب موقع بہترین ہے ان کو دین کی دعوت ہے۔ یعنی یہ ایک نمونہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر کے بتایا ہے کہ اتنے سے موقع کو بھی انہوں نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ یہ آئے ہیں کسی کام کے لیے، چلو دین کی دعوت بھی ان کو دے دو۔ باقی اندازہ لگائیں پھر پوری جیل کے اندر جتنا عرصہ انہوں نے ٹائم گزارا، کتنا دعوت کا کام کیا ہوگا۔ اب وہ آئے ہیں، انہیں کہا تمہارا کام ہو جائے گا، تسلی دے دیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو علم ہے یہ کوئی نجوم، کہانت اور ستارہ شناسی، قیافہ شناسی، ہاتھوں کی لکیریں، اندازے، یہ وہ چیز نہیں ہے جو لوگ تکے بازی کرتے ہیں۔ یہ جو میں بتاؤں گا تمہیں خواب کی تعبیر، علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ یہ پیٹنٹ پکی بات ہوگی، یہ تکے بازی نہیں ہوگی، یہ طوطے فال نہیں نکال رہے یہاں پر، یہ کسی پامسٹ کی اللہ اکبر پیشین گوئی نہیں ہے، ستارہ شناس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ مما علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یعنی ان کا ذہن کلیئر کر دیا کہ یہ کوئی نجوم والی بات نہیں ہے، یہ نجومی اور کہانت اور یہ وہ اللہ اکبر عاملوں والی بات نہیں، یہ پکی بات ہے اور میرے رب نے مجھے یہ علم دیا ہے۔
اور میرا عقیدہ سن لو، انی ترکت ملت قوم، میں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ لوگوں میں جو مشہور تھا دین شرک والا، کفر والا، اس کے بارے میں فرما دیا کہ میرا وہ عقیدہ نہیں ہے جو پوری قوم کا ہے۔ کون سا؟ لا یؤمنون باللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا اللہ پر ایمان نہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ لہذا خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے ہیں، پہلے دین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ حکمت ہے۔ کیوں؟ اب وہ تعبیر سنے بغیر تو جائیں گے نہیں، تو اتنے سے موقع کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا سیدنا یوسف علیہ السلام۔ فرمایا واتبعت ملت آباء ابراہیم، میں تو اپنے آبا و اجداد کی ملت، ان کے دین کی تابعداری کرتا ہوں۔ کون سے آبا و اجداد؟ عام نہیں، بلکہ جو انبیاء تھے، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یہ شخصیتیں، اس کا مطلب ہے مصر تک ان کی دعوت، آخر ابراہیم علیہ السلام نے جو اتنا کام دعوت کا کیا تھا تو مصر تک ان کی دعوت پہنچ چکی تھی، اسحاق علیہ السلام کا نام بھی پہنچ چکا تھا، یعقوب علیہ السلام کی دعوت بھی ان تک پہنچ چکی تھی، اس لیے صرف نام لینا ہی کافی تھا کہ میرے آبا و اجداد ایسے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، میں نے ان کے دین کی پیروی کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، کیا دین تھا ان کا؟ ما کان لنا، ہمیں یہ زیب دیتا ہی نہیں، ہمارے شایان شان ہی نہیں ہے، ہم نبیوں کی اولاد ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا مقام مرتبہ بڑا اعلیٰ، خود بھی نبی، باپ یعقوب علیہ السلام بھی نبی، دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، دادے کا بھائی اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، اور پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ کتنی فضیلت مل گئی۔ تو اللہ اکبر۔ تو اب وہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، ساکو نہیں ٹھان دیے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یہ شایان شان ہے نہیں ہمارے کہ ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں، ذرا سا بھی کسی کو شریک کریں، ہمیں شرک وارے نہیں آتا، ہمیں یہ زیب دیتا ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک بنائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، وعلی الناس، اور لوگوں کے اوپر۔ یہ توحید والا عقیدہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ عقیدہ جس کو نصیب ہو جائے، یہ اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ در در کی دور سے وہ بچ جاتا ہے، ایک در کا وہ بندہ بن جاتا ہے، اس لیے یہ ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور جو بھی یہ عقیدہ رکھے علی الناس، لوگوں میں سے، اس پر بھی اللہ کا کرم ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ جس کو اللہ نے توحید کی سمجھ دی ہے، جس کو اللہ نے شرک کی لعنت سے بچایا ہے، اس کو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ مالک نے مجھے در در کی غلامی سے بچا کر اپنے در کا بندہ بنایا۔ دیکھتے نہیں بیچارے کہاں کہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی کلندر جا رہے ہیں تو کبھی بھاولک کے پاس آ رہے ہیں، کبھی پاک پتن جا رہے ہیں تو ابھی اس لال جھنڈے والے کے پاس جاؤ، پیلے جھنڈے والے کے پاس جاؤ، اب سب جھنڈے والے کے پاس جاؤ، اب کالے جھنڈے والے کے پاس جاؤ۔ اللہ اکبر۔ 10 قبریں جو پوچھ کر آئے، او نیلے جھنڈے والی رہ گئے، اچھا اگلے سال سے، اگلے سال جاتے ہیں 50 اور تیار ہو جاتے ہیں، ہر گھنٹے بعد تو مشکل کچھ تیار ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرا دین، اللہ اکبر، ایسا دین ہے جس پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں توحید کی سمجھ دے دی ہے۔ اس کو فضل کہا کہ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، ہم پر بھی اللہ کا فضل ہے، لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی کہ اللہ نے ہمیں توحید کی سمجھ دی، اس پر شکر بھی ادا کیا کرے کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے۔ ورنہ کیا کرتے؟ سفر کا مہینہ آ گیا جی، 13 تیزی کا مہینہ ہے، اس کی 13 تاریخ، اس کی 3 تاریخ، اس کی 23 تاریخ، بڑی منحوس تاریخیں ہیں جی، منگل کا دن، اور اس کا آخری بدھ جو ہے، آخری چہارشنبہ، وہ تو اور زیادہ منحوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب کالے چنے ابال کے، اللہ اکبر، گندم اور پرانے برتن جو ہے وہ گلی کے اندر پھینک دو، اور جناب اللہ اکبر اپنے اوپر سے صدقہ کر کے اللہ اکبر کوئی نہ کوئی چیز تقسیم کرو۔ سفر کا مہینہ، اللہ اکبر، عالم دور جاہلیت میں بھی اسلام سے پہلے لوگ اس کو منحوس سمجھتے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ محرم کا مہینہ، اس سے پہلے ذی الحج، اس سے پہلے ذی القعدہ، یہ 3 مہینے تھے کس چیز کے؟ حرمت والے۔ 3 مہینے حرمت والے تھے، ان میں جنگ کرنا حرام تھا۔ عرب کے اندر سب قبیلے ان 3 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ 4تھا مہینہ رجب کا تھا، تو کم از کم 3 مہینے لوگوں کو امن نصیب ہوتا کہ جنگ نہیں ہو رہی، چونکہ یہ حرمت والے مہینے۔ جیسے ہی محرم ختم ہوتا، سفر کا مہینہ شروع ہوتا،
لوگ جن قبیلوں کی آپس میں دشمنیاں لڑائیاں ہوتی وہ ہتھیار تیز کرتے جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوتے. لوگ کہتے او ہو یہ منحوس مہینہ آ گیا. اس وجہ سے سفر کو منحوس کہتے تھے. کیوں؟ اب لڑائیاں ہوگی، قتل و غارت ہوگی، بچے اللہ اکبر کٹ جائیں گے، گھروں سے نکال دیے جائیں گے، گھر خالی ہو جائیں گے. لہٰذا یہ نحوست کا مہینہ اس وجہ سے کہ وہ 3 مہینے حرمت والے ختم ہوئے، سفر کا مہینہ اب لڑائیاں شروع، تو گویا مہینہ ہی منحوس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سفر کا مہینہ اللہ اکبر لا عدوا ولا طیارہ ولا حاما ولا سفرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی بیماری چھوتی ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگے متعدی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں اونٹ ہوتے ہیں، ایک اونٹ کو خارش لگتی ہے، دوسرے بھی اونٹ خارش زدہ ہو جاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو کس نے بیماری لگائی؟ فرمایا اللہ کے حکم سے بیماری آتی ہے، اس کے حکم سے شفا آتی ہے. وارڈ بھرے پڑے ہوتے ہیں مریضوں سے، اللہ اکبر، ڈاکٹر بھی وہاں پھر رہی ہیں، لیڈی ڈاکٹر نرسیں بھی پھر رہی ہیں. بیمار وہی ہوگا جس پر اللہ کا حکم ہوگا، ورنہ تو ہسپتال میں جو بھی جاتا اللہ اکبر ڈاکٹر بھی سب بیمار ہوتا ہے. ٹی بی والے وارڈ میں، کینسر والے وارڈ کے اندر، دل والے وارڈ میں، سب کو پھر جراثیم لگ جاتا ہے. نہیں، جس پر اللہ کا حکم ہوگا بیماری اس کو آئے گی. اللہ اکبر. تو کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور فرمایا بدشگونی بھی نہیں ہے. لوگ کیا کرتے، کوئی بھی کام کرنا ہو پرندہ اڑاتے، اگر دائیں جائے گا تو کام ہو جائے گا، بائیں جائے گا کام نہیں ہوگا. کسی جانور کو چھچکارو، اگر وہ دائیں بھاگے بدک کر تو کام ہو جائے گا، بائیں بھاگے تو نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اس طرح سے بدشگونی، یہ ہمارے یہاں پر تو اور زیادہ، یہ جوتا الٹا ہوا پڑا ہے، ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہو رہی ہے، پیر کے تلوے میں خارش ہو رہی ہے، یہ آنکھ پھڑک رہی ہے. اللہ اکبر. یہ چھینک آئی ہے، مس کال آئی ہے، کسی نے یاد کیا ہمیں. اللہ اکبر. یہ راستے میں کالا کتا آ گیا. اللہ اکبر. اس طرح جنازہ آ گیا. اسی طرح سے اگر کوا بول پڑا، یعنی بلی کی میاؤں سے، اللہ اکبر، تو اس کے لیے پھر اتارا کیا کرتے ہیں، کالی ہنڈیا. 5 کروڑ کی کوٹھی کالی ہنڈیا اوپر الٹی کر کرا دی، یہ نظر سے بات سے بچائے گی. اللہ پر توکل نہیں ہے. اللہ جب اللہ کا در چھوڑے گا تو ہنڈیا پر ایمان ہوگا. پھر سوکھا جوتا لٹکا ہوا ہے. اللہ اکبر. اے سی کوچ لاہور سے آ رہے تھے ملتان نیو خان کی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سوکھا جوتا آگے لٹکا ہوا. اللہ اکبر. لاکھوں کی گاڑی ہے اور وہ بچا رہا ہے کون؟ یہ جوتا بچا رہا ہے. یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دے گا. گھوڑے کے نال کتنے ویگنوں، بسوں، رکشوں کے آگے دکانوں کی چوکٹوں کے اوپر لگے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ کوئی بیماری متعدی ہے، نہ ہی بدشگونی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ ہی ہاما. ہاما ایک تو کہتے ہیں الو کو، کہ کہتے ہیں جی الو جس جگہ پر بیٹھ جائے تو وہ جگہ منحوس ہو جاتی ہے، بس وہ ویران ہو گئی. اس لیے شاعروں نے بھی دیوانوں میں لکھ دیا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. یعنی جب باغ کی ہر شاخ کے اوپر الو بیٹھا ہوا تو آپ کو یہ باغ نہیں بچے گا. فرمایا الو میں بھی نحوست نہیں ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا ولا سفر. اور سفر، اچھا ہاما کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص قتل ہو گیا ہے ناحق تو اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ نکلتا ہے اور وہ پرندہ پانی پانی کرتا رہتا ہے جب تک اس کے قاتل کو قتل نہ کر دیا جائے. تو وہ پرندہ، اس کی روح جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے. لہٰذا کیا کرو جی، اللہ اکبر، اس کے قاتل سے بدلہ لو ضرور. تو اس کو کہتے تھے ہاما. جو پرندہ نکلا ہے ان کے عقیدے کے مطابق، حقیقت تو نہیں ہے، ان کے عقیدے کے مطابق، تو اس کو کیا کہتے تھے، ہاما. کہتے او ہو یہ بدرو آ گئی ہے اس کی، جب تک اس کا انتقام نہیں لے گی اس وقت تک اللہ اکبر یہ واپس نہیں جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ الو اور یہ ہاما، یہ کوئی بھی اس کے اسلام میں حیثیت نہیں ہے. ولا سفر. اور نہ اس سفر کا مہینہ منحوس ہے. اللہ اکبر کہ یہ 13 تیزی کا مہینہ ہے، یہ نحوست کا مہینہ ہے، منگل کا دن منحوس، بدھ کا دن منحوس، نعوذ باللہ. اور آخری بدھ کو کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، آخری بدھ کو کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ہو گئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی میٹھی چیز پکا کر بانٹی، تقسیم کی، شیرینی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہل قدمی کی آپ نے. بریلی مسلک کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلی احکام شریعت کے دوسرے حصے کے اندر ان سے فتویٰ پوچھا گیا کہ یہ جو سفر کا مہینہ اس کی نحوست کہی جاتی ہے اور اس کا آخری بدھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ہوئی، اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے. تو انہوں نے احکام شریعت کے دوسرے حصے کے اندر اس کا جواب دیا کہ یہ بالکل بے اصل ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری بدھ میں بیمار ہوئے تھے.
یعنی جس بیماری میں آپ کی وفات مبارک ہوئی، شکر ہے زبان سے وفات مبارک کا لفظ بھی نکل آیا، وفات مبارک ہوئی تھی، تو وہ بیماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کے مہینے کے آخری بدھ سے شروع ہوئی تھی۔ تو اصل میں یہ بھی اہل تشیع کی طرف سے ایک خوشی کا اظہار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، شکر ہے نبوت کا خاتمہ ہوا تو امامت کا آغاز ہو گیا، اس لیے وہ جشن مناتے ہیں۔ نام لیا کہ شفا ہو گئی تھی، حالانکہ اس دن بیمار ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ حوالہ دیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے کہ شادی بیاہ نہیں کرنا، سفر نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں نیا مکان نہیں بنانا، نہیں اللہ اکبر، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ تو اب یہ باتیں جو شریعت کے اندر اللہ اکبر لوگوں کی اکثریت ان چیزوں کا کہ اللہ نے توحید کی سمجھ دی ہے، ایسی خرافات سے بچا دیا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں توحید کی سمجھ دی ہے، تو نے عقیدہ صاف عطا فرمایا ہمیں سنت کے مطابق۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے وہ جو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے دو جوان، ان سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، ذرا یہ تو بتاؤ کیا بہت سے رب بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا اللہ بہتر ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے؟ تم نے جو اتنے مشکل کشا، معبود، داتا، گنج بخش، دستگیر، حاجت روا، بگڑی بنانے والے، بیڑے پار لگانے والے بنا رکھے ہیں، کیا بتاؤ بہت سے بہتر ہیں ایک ایک در پر جا کر آج اس در کو منا رہے ہیں، آج اس دربار پر جا رہے ہیں اس کو منا رہے ہیں، آج اس کو منا رہے ہیں، یہ بہتر ہے یہ ایک اللہ کے دروازے کا بن جاؤ وہ بہتر ہے؟ انہی سے پوچھا اللہ اکبر کہ تم بتاؤ اس کے حوالے سے کہ بہت سے رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر؟ اللہ اکبر۔ ما تعبدون من دونہ، اللہ تو اکیلا ہے، زبردست ہے، اللہ اکبر۔ کون سا وہ کام ہے جو اللہ رب العزت کے لیے ناممکن ہو جس کی وجہ سے تمہیں دوسروں کے پاس جانا پڑے؟ کوئی ایک تو بتائیں کہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی ہو گئی ہے، اب رب کے پاس تو ہے نہیں، نعوذ باللہ رب بخیل ہو گیا، رب کنجوس ہو گیا، فلاں جو ہے نا وہ تو بہت دینے والا ہے، وہ تو بڑا سخی ہے، اور اللہ کب سے بخیل ہو گیا جب دوسرے کا دروازہ دیکھتے ہو؟ کون سا وہ کام ہے جو اللہ رب العزت سے اللہ اکبر اس کے اختیار میں نہیں، اس کی قدرت میں نہیں؟ وہ تو وہ ذات ہے فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس کے چاہنے کی دیر ہے، کام ہو جاتا ہے ایک آنکھ کی جھپک کے اندر۔ تو جس کے پاس یہ طاقت ہو اللہ اکبر، تم جا رہے ہو اللہ اکبر چکر لگاؤ گے دربار میں، اچھا جی اگلی دفعہ آنا، اچھا جی وہ ایک اور نسخہ بتا دیں گے، اچھا فلاں جگہ بھی جانا، اچھا یہ بھی کر لینا، اچھا اب 2 دے کے چڑھاؤ، اب 10 دے کے چڑھاؤ، اب کالا مرغا لے کر آؤ، اب سفید مرغا لے کر آؤ، اب ان کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ اکیلا ہے، زبردست ہے۔ جب اس اللہ رب العزت کی طاقت زیادہ ہے تو پھر در در کے اوپر کیوں گھومتے پھرتے؟ اور تھوک کا مال جہاں سے مل رہا ہو، فیکٹری ریٹ پر مل رہا ہو، پھر پرچون والے کے پاس کون جاتا؟ بڑا بے وقوف ہی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جب فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے مانگنے والا ہو، رات کے آخری پہر کھلی کچہری لگی ہے، اب مانگیں اللہ اکبر، وہ عطا کرتا ہے۔ تو بہت سے رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو طاقت والا ہے؟ ما تعبدون من دونہ، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو نہیں ہے وہ الا مگر اسماء سمیتموہا، وہ چند نام ہیں جو تم نے رکھے، انتم و آباؤکم، تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ تم نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ والدہ نے نام رکھا علی ابن طالب، ابو طالب کے بیٹے تھے، لوگوں نے نام رکھ دیا مشکل کشا، مولا مشکل کشا، اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ مشکل کشا، کیا اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں دلیل نازل کیا کہ میں نے ان کو مشکل کشا بنایا؟ ادھر ان کی مشکلوں کو روتے بیٹھ کر روتے ہیں کہ بی بی کا فتح کا باغ چھین لیا گیا، ان کی خلافت چھین لی گئی، بیٹی کا رشتہ چھین لیا گیا، اصلی قرآن چھین لیا گیا، اللہ اکبر، خلافت چھین لی گئی۔ ادھر ان کے اللہ اکبر اوپر جو مشکل کشا کی اللہ اکبر مشکلوں کو بیٹھ کر روتے ہیں، اور ادھر کہیں گی مشکل کشا ان کے پھر مظلوم قیدی امام دا پرسا، جو امام ہی قیدی ہو جائے اللہ اکبر، وہ کیسے مشکل کشا حاجت روا؟ تو یہ نام ہے جو تم نے تمہارے باپ دادے نے رکھے، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ داتا تم نے نام رکھا، گنج بخش تم نے نام رکھا، بگڑی بنانے والا تم نے نام رکھا، تمہارے باپ دادا نے رکھا، یہ مقدمے بری کرنے والا تم نے سلیکٹ کیا ہے، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ غوث العظم ہے، یہ غوث العالمین، یہ تم نے نام رکھے۔
ان کا تو نام ہی عبد القادر ہے، میں تو قادر کا بندہ ہوں۔ یہ تم نے کہا ہے ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، سانو محبوب بغداد دے گلیاں نے تے مکہ مدینہ دی لوڑ نہیں، یہ تم نے کہا، تمہارے باپ داد نے کہا، انہوں نے تو خود کہا میں تو عبد القادر ہوں، اللہ میں تو قادر کا بندہ ہوں، قادر نہیں ہوں، قادر کا بندہ ہوں۔ ان کے بیٹے کا نام عبد الوہاب ہے، بہت عطا کرنے والے کا بندہ، الوہاب اللہ کا نام ہے، انک انت الوہاب، ان کے تو بیٹے کا نام ہی عبد الوہاب ہے، تم وہابی کو گالی دیتے ہو۔ اللہ اکبر، لے یاری علیہ دنا تے ڈبی بیڑی تر جائے، انہوں نے فرمایا کہ تم میرا نام لیا کرو تو میں تمہارے بیڑے تار دیا کروں گا۔ یہ تم نے تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہیں، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا فیصلہ اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اس سے دعا کر سکتے ہیں، آج جن کا ساری سے اس کے سامنے فریاد کریں گے، لیکن اختیار فیصلے کا کس کے پاس ہے؟ اس اللہ کے پاس ہے۔ ہمارا اس اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس اللہ کے سوا کسی کی تم عبادت نہ کرو، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک بناؤ، نہ صفات میں بناؤ، نہ اس کے حقوق میں کسی کو شریک بناؤ، اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت تم نے نہیں کرنی۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، قائم رہنے والا دین، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں۔ لو جی آیت خواب کی تعبیر پوچھنے، دین کی دعوت بھی ساتھ۔ مجھے بتائیں جو اتنا سا موقع بھی ضائع نہ جانے دیں، پیغمبر کا دعوت دینے کا انداز دیکھیں ذرا، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے جیل کی پورے عرصے کے اندر کتنا دعوت کا کام کیا ہوگا۔ ہمارے ذمہ تو پہنچانا منوانا تو نہیں ہے، بتا دینا مقصد ہے، تو وہ بتا دیا۔ اب ان کو خواب کی تعبیر بتائی، یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، یعنی میرے اپنے ہو، ان سے محبت کا اظہار بھی ہے ساتھ، تم مجھے کو غیر پرایا اور دشمن نہ سمجھو، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، وہ تو رہا ہو جائے گا اور اپنی ملازمت پر بحال ہو جائے گا اور جا کر اپنے مالک کو وہ شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرَ، اور جو دوسرا ہے، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ، اس کو سولی چڑھایا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ جب سولی پر لٹکا دیا جائے گا تو اس کی لاش کے اوپر پرندے منڈلائیں گے اور آ کر اس کے سر کو بھیجا جو ہے اس کا نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قُضِيَ الْأَمْرُ، اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے، الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، وہ جو تم نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، تعبیر پوچھی ہے، یہ اس کام کا اللہ اکبر فیصلہ ہو چکا ہے، اسی طرح ہی ہو کر رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص برا خواب دیکھے کسی سے بیان نہ کرے، ورنہ اسی طرح ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ پڑھ کر بائیں طرف تتکار کے پہلو بدل کر سو جائے، استغفار پڑھے، اللہ سے دعا کر لے، اے اللہ مجھے اس خواب کے شر سے محفوظ فرما، کسی سے تذکرہ نہ کرے، اور اگر تذکرہ کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہو جائے گا۔ اب انہوں نے چونکہ تذکرہ کر دیا، اسی طرح اب ہونا ہے، اس نے فرمایا فیصلہ ہو چکا کام کا۔ ہاں اچھا خواب دیکھا ہے، کوئی تعبیر جاننے والا ہے اس سے پوچھ لیں، نہیں بھی پوچھیں گے اللہ کا شکر، اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تو نے اچھا خواب دکھایا، اور اس خواب میں ظاہر اچھائی ہے، اگر اس میں کوئی شر والا پہلو تو اللہ اس کے شر کے پہلو سے بھی مجھے بچا لے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ ہاں جو خواب کی تعبیر جانتا ہے، کوئی عالم دین ہے، اس سے پوچھنے میں حرج نہیں، لیکن اچھا خواب برا خواب اس سے بھی بیان نہیں کرنا۔ تو اب یوسف علیہ السلام یہ بتا، اچھا اس میں ایک اور حکمت ہے، دونوں نے آ کر پوچھا، ان دونوں میں سے ایک کے لیے تعبیر اچھی تھی، ایک کے لیے بری تھی، تو آپ نے نامینیٹ نہیں کیا اور تو رہا ہو جائے گا اور تو پھانسی چڑھے گا، یہ نہیں کہا، بیچارہ پہلے ڈسارڈ ہو گیا۔ فرمایا تم میں سے ایک رہا ہوگا، ملازمت پر بحال ہو جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ سولی چڑھے گا۔ اب معاملہ اللہ اکبر کلیئر نہیں کیا، اس لحاظ سے کہ بیچارہ ڈسارڈ نہ ہو جائے پہلے، کیونکہ دو ہے نا۔ اب ان کے اوپر تفاسیر میں آتا ہے، ان دونوں کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے کے اندر زہر شامل کر کے مارنے کی کوشش کی۔ اب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس معاملے پر تفتیش ہو رہی تھی، اس عرصے میں وہ جیل کے اندر تھے، تو وہاں پر انہوں نے خواب دیکھا۔ تو اب ایک تھا وہ جو ساتھی تھا بادشاہ کو اللہ شراب پلانے والا تھا، اور دوسرا تھا وہ نان بائی تھا، وہ اللہ کو روٹیاں پکانے والا تھا۔ تو اب
یہ کیس جو ہے وہ واضح ہو گیا تفتیش کے بعد سب کچھ کہ وہ جو پلانے والا تھا ساقی تھا وہ بے قصور ہے، اور سارا قصور کس کا تھا؟ اللہ اس نان بھائی کا تھا جس نے روٹی پکا کر دی تھی، اس نے زہر ملا کر مارنے کی کوشش کی، اس لیے اس کو پھانسی دے دی۔ تو جو دوسرا تھا جس نے دیکھا کہ روٹیوں کا تھال سر پر ہے، پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں، اس کے لیے کہ تجھے صلیب پھانسی کے اوپر چڑھایا جائے گا، سولی پر چڑھایا جائے گا۔ اور جو دوسرا تھا جس نے کہا میں پلا رہا ہوں، اس کا مطلب تو بحال ہو جائے۔ تو یہ بیان کر کے یوسف علیہ السلام نے وقالا فرمانے لگے للذی اس شخص سے ظن انہ ناج منہما، ان دونوں میں سے جس نے رہائی پانی تھی اس سے کہا، وہ جس نے خواب دیکھا تھا کہ میں اللہ اکبر شراب پلا رہا ہوں، اب اس کے بارے میں یہ تھا کہ رہا ہو جائے گا، تو اس سے تذکرہ کیا کہ اذکرنی عند ربک، ذرا کبھی ایسے اپنے بادشاہ کے پاس بیٹھو گے تو میرا تذکرہ بھی کر دینا کہ جیل میں ایسا ایک ناحق شخص جو ہے جیل کے اندر قید ہے، اور ذرا تھوڑا سا تذکرہ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اور اس بات میں کہنے میں کوئی حرج نہیں، یہ کوئی جرم نہیں، یہ صرف تذکرہ ہی کرنا ہے، تو تم ذرا ذکر کر دینا، بادشاہ ہو سکتا ہے اس معاملے میں کہ اس کی تفتیش کرے اور مجھے جیل سے رہائی مل جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کو اللہ، اور ایک رہا ہو گیا اور دوسرے کو سولی چڑھا دیا گیا، تو جو رہا ہو گیا وہ گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان نے اس کو بھلا دیا اپنے بادشاہ کے پاس یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے، جو کام ذمہ لگایا تھا، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ اللہ کا بندہ کو اچھا کام کرے، وہ خیر کی راہ میں رکاوٹیں ہی ڈالتا ہے، اس نے اس کو بھلا دیا، یاد ہی نہ آیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کتنے سال تک یوسف علیہ السلام 9 یا 10 سال تک جیل میں رہے، جیل میں اپنا کام جاری رکھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت پر جب توکل ہو، 9-10 سال جیل میں گزارنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنا عرصہ آپ نے جو صبر کیا، اللہ رب العزت نے بندوبست کر دیا۔ شیطان کا پورا زور تھا رکاوٹ ڈالنے میں کہ یوسف علیہ السلام جیل میں رہیں، اللہ نے بندوبست کر دیا، بادشاہ کو ایسا کام ڈلوا دیا کہ یوسف علیہ السلام کے بغیر وہ ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے نا کہ ایسا کام پڑ جائے کہ یوسف علیہ السلام کے بغیر وہ مسئلہ حل ہی نہ ہو۔ اب وہ بندوبست کیا، وہ کیا ہوا؟ وقال الملک، ایک دن بادشاہ کہنے لگا انی ارا 7 بقرات سمان، میں نے خواب دیکھا ہے، دربار میں اعلان کیا اس نے، میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ 7 گائے ہیں بڑی موٹی تازی، یاکلہن 7 عجاف، اللہ اکبر، 7 دبلی پتلی گائے ہیں، وہ ان 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 بالیاں ہیں، یعنی بالی سے مراد اللہ اکبر سٹیاں، جس طرح پودا ہوتا ہے گندم کا، 7 بالیاں ہیں ہری بھری، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 دوسری ہیں وہ بالکل خشک ہیں۔ میں نے یہ خواب دیکھا، یا ایھا الملأ، اے درباریو، دربار میں بڑے بڑے عامل نجومی، فلاں بابا تم جو سب محکمہ اوقاف سے تنخواہیں لے رہے ہو اور پڑھ رہے ہو، یہاں پر نجوم کا کاروبار تم نے چلایا ہوا ہے، اللہ اکبر، تمہارے طوطے بھی فالے نکالتے ہیں، تمہاری چڑیاں بھی بولتی ہیں، تمہارے کتے بھی اللہ اکبر کوے بھی کائیں کر کے بتا دیتے ہیں، بلیاں بھی میاؤں کر کے غیب بتاتی ہیں، ذرا مجھے افتونی فی رؤیا، یا مجھے ذرا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو پھر ذرا مجھے بتاؤ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اب وہ سارے یہ سن کر، 7 گائے موٹی تازی، ان کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، 7 ہری بھری بالیاں ہیں، اور 7 ہی اللہ اکبر خشک ہیں، بس یہ بھلا کوئی خواب ہے؟ قالو، کہنے لگے، اضغاث احلام، بادشاہ سلامت، رات کو کھانا زیادہ کھا لیا ہوگا آپ نے، یا دیر سے سوئے ہوں گے، اوور ڈوز ہو گئے ہوں گے، معدہ تبخیر ہوگا، گیس چڑھی ہوگی، تو یہ تو کوئی توقع نہیں بنتی خواب کی، یہ کوئی بھلا خواب ہے؟ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ایسی اللہ اکبر فضول خوابوں کی ہم تعبیر نہیں جانتے۔ خواب ہو کوئی خواب ہو، کوئی سہانا ہو، بہترین ہو، اچھا ہو، کوئی ڈراؤنا ہے، خوفناک ہے، پتہ چلے، یہ کوئی بے تکا خواب آپ سنا رہے ہیں؟ سب کے سب نے یہی جواب دیا۔ وقال اللہ، اب وہاں پر یاد آیا اس شخص کو، نجا منہما، جس نے نجات پائی تھی، رہائی پائی تھی جیل سے، وہ ساقی تھا، بادشاہ کو پلایا کرتا تھا، اب اس کو یاد آیا معاملہ خواب کا، اللہ نے کیسے کام ڈلوایا۔ لیکن اللہ پر جب توکل کرے بندہ، اللہ ایسے کام کرتا ہے۔
اس کو یاد آیا وذکر بعد امت، اتنی مدت کے بعد کہنے لگا بادشاہ سلامت آنا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے آپ جیل میں بھیجیں گا۔ اس نے پھر سارا واقعہ سنایا، پوری تفصیل بتائی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جیل خانے کے اندر جا کر اس سے پوچھ کر آؤ۔ اب وہ دوڑا دوڑا آیا جیل خانے میں، یوسف ایھا الصدیق، اللہ اکبر، اس کے دل پر ابھی بھی یوسف علیہ السلام کی صداقت کا ٹھپا لگا ہوا تھا۔ آخر کتنا عرصہ گزارا ہے جیل کے اندر، اسے پتا تھا کہ کتنا اعلیٰ کردار کا مالک ہے ایک شخص یوسف علیہ السلام۔ آتے کہنے لگا یوسف، اے سچے یوسف، چونکہ تمہارا خواب کی تعبیر جو تھی وہ سچی نکلی، باقی میں نے رہائی پائی۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، ذرا مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 گائے ہیں موٹی تازی، یأکلہن سبع عجاف، 7 دبلی پتلی گائے ان کو کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں، وأخر یابسات، 7 خشک بالیاں ہیں، ذرا مجھے تعبیر بتائیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کو جا کر بتاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ ان کو آپ کے علم کا، آپ کے فضل کا، آپ کے کردار کا پتہ چلے کہ نااہل لوگ حکومت پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تخت پر بنان جمان ہیں، اور جو اہل علم ہے، فضل والا ہے، تقوی والا ہے، امین اور صادق شخص ہے، اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اس ملک کی تو بربادی ہو جائے گی جس ملک کے اندر اہل علم کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ ذرا آپ مجھے اس کی تعبیر بتائیں، میں چاہوں۔ قربان جائیں یوسف علیہ السلام کے حوصلے کی۔ یہ نہیں فرمایا تجھے ایک کام بتایا تھا، تو نے میرا کام ہی نہیں کیا، اتنے عرصے بعد اب جب یاد آیا چل بھاگ جا، میں تجھے نہیں بتاتا خواب کی تعبیر، کہہ سکتے تھے، نہیں کہا۔ یہ پیغمبر کا اخلاق ہے۔ اس کو تھوڑا سا تانا بھی نہیں دیا، تذکرہ نہیں کیا، جیسے ہی آتے اس نے تعبیر پوچھی، فوراً تعبیر بھی بتا دی اور اس تعبیر کا حل بھی بتا دیا۔ فرمایا اللہ اکبر، قال تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال تک تم بھرپور انداز سے کھیتی باڑی کرو گے، خوشحالی ہوگی ملک کے اندر، چونکہ مصر زراعت پیشہ ملک تھا، کھیتی باڑی کا ملک تھا، آج بھی اسی طرح ہے، ہریالی والا ملک ہے، جس طرح ہمارا پنجاب ہے الحمدللہ، اسی طرح سے وہ بھی ہریالی والا ملک تھا پورا کا پورا۔ تو 7 سال تک تم کھیتی باڑی کرو گے بڑی اچھی طرح سے، فما حصدتم فذروہ فی سنبلی، تعبیر بھی بتا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کا حل بھی بتا رہے ہیں۔ تو تم کیا کرو، جو تم اللہ اکبر کھیتی کاٹو گے 7 سال تک بڑی فصل بہترین ہوگی، تو جو غلہ تم کاٹو گے اس غلے کو کیا کرنا، تم اس کو سٹیوں کے اندر ہی رکھنا، اس کو کیا تھریشر لگا کے اس کو نکالنا نہیں، دانوں کو سٹی کے اندر ہی، پودوں کے اندر ہی رکھنا تم، الا قلیلا مما تاکلون، مگر جتنا کھانا ہو، جتنا استعمال کرنا ہے اتنی تم غلہ اجناس اس میں سے نکال لینا، اور باقی کو اسی طرح پودوں کے اندر، سٹیوں کے اندر ہی تم نے بند رکھنا، محفوظ رکھنا۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد تمہارے اوپر آئیں گے 7 سال خشک سالی، نہ بارشیں ہوں گی، نہ فصلیں ہوں گی، نہ کھیتی باڑی ہوگی، 7 سال قحط پڑے گا۔ اس قحط میں یاکلنا ما قدمتم لہن، جو کچھ تم نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہوگی، ذخیرہ کر رکھا ہوگا گندم کا، غلے اجناس کا، وہی تم کھاؤ گے، الا قلیلا مما تحسنون، مگر سوائے اس کے جو تم آئندہ کے لیے بیج کے طور پر سنبھال کے رکھو گے وہی بچے گا، باقی سارا کچھ تم کھا چکے ہوگے۔ تو اب تم کیا کرو، ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد 1 سال ہے، پہلے 7 سال خوشحالی کے، کھیتی باڑی خوب ہوگی، غلہ تم نے سنبھال کے رکھنا ہے، جتنا ضرورت ہو اتنا نکالنا ہے، بقیہ سیٹیوں کے اندر ہی رکھنا ہے، اس کو نکالنا نہیں اس میں سے، کیوں، اندر رکھنے سے ان کو کیڑا نہیں لگے گا، لیکن حفاظت کا بندوبست بھی ساتھ بتا رہے ہیں، اور محفوظ رہے گی وہ فصل، جتنا ضرورت ہو اتنا نکالے اور باقی اس کو اسی طرح محفوظ رکھیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے، اس کے علاوہ یہ 7 سال جب خوشحالی کے آئیں گے تو جو تم نے ان میں سٹیوں میں سے نکال کر رکھا ہوگا وہ سارا ختم ہو جائے گا، جو بیج کے طور پر ہوگا وہ رہے گا، باقی جو سٹاک ہوگا وہ پڑا ہوگا ریزرو۔ اب تم نے کیا کرنا، 7 سال جب گزریں گے، کتنے ہو گئے، 14 سال، 15واں سال ایسا آئے گا کہ جس کے اندر فیہ یغاث الناس، کھل کر بارشیں ہوں گی، بھرپور کھیتی باڑی ہوگی، فصلیں اگے گی، قحط ختم ہو جائے گا، وَفِيهِ يَعْصِرُونَ، اور اس کے اندر تم پھر پھلوں کا رس نچوڑو گے، انگور ہوں گے، اللہ اکبر، اور پھر بہترین اللہ رب العزت جو ہے وہ اللہ اکبر ماحول کر دے گا، اور جو قحط سالی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ 1 سال آئے گا بعد، اس کو تعبیر بھی بتا دی خواب کی، وہ ہری بھری
اور 7 بالیاں خشک. وہ قحط سالی، خشک بالی کا مطلب کیا ہے؟ قحط سالی آئے گی. ہری بھری سے مراد فصل خوب ہوگی. 7 موٹی تازی گائیں، 7 دبلی گائیں. دبلی گائیں کھا رہی ہیں، یعنی ہریالی والے جو 7 سال ہیں ان کو 7 قحط والے ختم کر رہے ہیں. اس کو یہ تعبیر بھی بتا دی، اس کا حل بھی بتا دیا، اور پھر بھی نہیں کہا کہ اب ذرا بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا. اس کو بھیج دیا. یہ پیغمبر کا اخلاق ہے، پچھلے تذکرہ ہی نہیں کیا کسی بات کا. وہ جب پہنچا وہاں پر، وقال الملک، بادشاہ نے یہ تعبیر سنی، میرے دربار کے اندر یہ جو اللہ اکبر محکمہ اوقاف کے تحت پل رہے تھے، عامل نجومی بابا فلاں بابا، یہ سارے طوطے فال نکالنے والے، یہ سارے تو رہے ناکام. اور اس شخص نے تعبیر بھی بتا دی اور پھر اس کا حل بھی بتا دیا سارا. ایسا شخص بادشاہ کہنے لگا ائتونی بھی، اس کو تو میرے پاس لے آؤ، وہ جیل میں کیا کر رہا ہے. فلما جاءہ الرسول، اب وہ دوڑا گیا کہ میں تو رہائی کا پروانہ لے کر آیا یوسف علیہ السلام کے پاس کہ جی اب آپ نے کی خواب کی تعبیر اللہ اکبر وہ کامیاب ہوئی ہے، بادشاہ کو یہ طریقہ پسند آیا ہے، تو اب آپ آئیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام میرے شکر ادا کریں گے اور احسان مانیں گے. تو جب وہ بھاگا پہنچا یوسف علیہ السلام کے پاس رہائی کا پروانہ لے کر، بادشاہ سلامت نے بلایا. تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا اللہ اکبر کہ فوراً وہاں پر پہنچ گئے ہوں، اللہ اکبر، یا جیل میں ہیں یا پھر صدارت کے اوپر 5 سال مزے کرتے رہیں، سارے کیس شیس ختم، سب کچھ ختم. ایسا نہیں کیا اللہ اکبر، بلکہ کیا فرمایا، قال ارجع الی ربک، جا اپنے بادشاہ کے پاس واپس، اللہ اکبر، فاسألہ ما بال النسوہ، بادشاہ سے پوچھ ذرا ان عورتوں کا ذرا حال دریافت کرے، میرے کیس کی تفتیش کرے پہلے. اللاتী قطعن ایدیہن، جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب اللہ اکبر ان عورتوں کے مکر سے واقف ہے، جانتا ہے. کیوں؟ جب تک میرا کیس کلیئر نہیں ہوتا اس وقت تک میں جیل سے باہر ہی نہیں آتا. پچھلے دور کی مثال بھی دیکھ لیں اور اللہ کے نبی کی مثال بھی دیکھ لیں. میرے اوپر ایک ٹھپا لگا ہوا ہے، لوگ تو کہیں گے جیل میں گئے کوئی نہ کوئی انہوں نے قصور کیا ہوگا نا. نہیں، پیغمبر بے داغ ہوا کرتا ہے، پہلے میرے کیس کا فیصلہ کریں پھر میں باہر آؤں گا، ورنہ نہیں آؤں گا. واپس جا، میں نہیں رہا ہوتا، میرے کیس کی تفتیش کی جائے. اللہ اکبر. اب وہاں پر بادشاہ کو پتا چلا اور متاثر ہوا. ایسا چل 10 سال جو قید میں پڑا ہو اس کو رہائی کا پروانہ ملے اور بادشاہ بلا رہا ہے، وہ تو بھاگا ہے، لیکن یہ ایسا شخص ہے جو کہتا ہے نہیں پہلے میرے کیس کا فیصلہ کریں پھر میں باہر آؤں گا. اللہ اکبر. اس نے کیا ما خطبکنہ، ان عورتوں کو بلوایا، عزیز مصر کی بیوی اور اس کی سہیلیاں، وہ جتنوں نے ہاتھ کاٹے تھے اللہ اکبر سب کی سب آئیں. بادشاہ نے دربار میں بلایا، ما خطبکنہ، پوچھنے لگا کیا کہتی ہو، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے بارے میں ورغلایا تھا، ذرا اس کیس کے بارے میں جواب دو. بادشاہ نے خود انکوائری کی، کہ سپریم کورٹ نہیں بھیجا کہیں اور کسی اور کے پاس، خود اپنے دربار میں بلایا، کیونکہ اس سے اللہ نے کیسا بندوبست کر دیا جیل سے رہائی کا. اللہ اکبر. کہ بادشاہ خود اس کام میں دلچسپی لے رہا. اب وہ کیا کر، وہ سب عورتیں کہنے لگی قلنا حاشا للہ، اللہ کی قسم ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی. ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، وہ ہماری مجلس میں آیا اس کی نظر ہی نہیں اٹھی اوپر، ہمارے ہاتھ کٹ گیا، ہم دیکھ رہے تھے اس کے چہرے کو، اس میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی. اب وہ عزیز مصر کی بیوی، قالت امرأۃ العزیز، اب وہ عزیز مصر کی بیوی بھی کہنے لگی الآن حصحص الحق، اب چونکہ حق واضح ہو گیا ہے، اب اس نے اقرار کیا بھرے دربار میں، انا راودتہ عن نفسی، میں نے یوسف علیہ السلام کو ورغلایا تھا اپنے بارے میں، وانہ لمن الصادقین، یوسف علیہ السلام سچوں میں سے. اللہ اکبر. کیس کا فیصلہ ہو گیا. جو جرم کرنے والیاں تھیں انہوں نے اقرار کر لیا، انہوں نے کہہ دیا کہ واقعی یوسف علیہ السلام. اب مجھے بتائیں ہمارے آئین کی دفعہ اللہ اکبر 62-63 کے اندر کیا ہے جی، امین ہو اور صادق ہو، سچا ہو، امانت دار ہو. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر بھی یہی بات منوائی، لوگوں میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے کوئی تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے مان لو گے؟
کہنے لگے ہم نے آپ کو صادق اور امین کا لقب ہی اس لیے دیا ہے، آپ کی زبان سے سچ کے سوا آج تک کچھ نہیں سنا، اور امانت جو بھی رکھوائی ہے اس میں خیانت کبھی نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا امین ہونا، صادق ہونا واضح ہو گیا قرآن کی روح سے۔ اب بتائیں ایمانداری سے، آج اللہ اکبر سپریم کورٹ بھی اللہ اکبر اس معاملے کے اندر لرز رہی ہے کہ اب ارکان اسمبلی کو اگر 62-63 دفعہ کے مطابق پرکھا جائے تو ایک بھی اس میں پورا نہیں اترے گا، نہ کوئی ایک سچا ہے نہ کوئی ایک امانت دار ہے۔ لیکن ایک ہستی تھی جو پوری اتری، اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ کون سی ہستی تھی؟ یوسف علیہ السلام۔ صادق بھی ہیں، دشمن کہہ رہا ہے کہ صادق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی دشمن کہہ رہے ہیں صادق اور امین ہے۔ گواہی تو وہ ہے نا جو دشمن گواہی دے، اپنے تو دیے کرتے ہیں، اپنے پارٹی والوں نے تو کہنا ہے ہمارا بڑا اچھا آدمی ہے جی، بڑا بہترین آدمی ہے، اس جیسا متقی پرہیزگار ہی کوئی نہیں۔ بات یہ ہے کہ دشمن گواہی دے کہ صادق اور امین۔ تو اب وہ عورتیں جن کی وجہ سے 10 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، وہ عورتیں کہہ رہی ہیں لامن الصادقین، یہ سچوں میں سے اور امانت دار بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر اس نے اب اگلی آیت کے اندر ذالک لیعلم، یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا کہ واقعی وہاں پر فیصلہ ہو گیا ہے، آپ کو باعزت بری کر دیا گیا ہے اس کیس سے۔ اب آپ تشریف لائیں جیل سے باہر۔ اب وہاں پر دربار میں آ کے یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذالک لیعلم، یہ اس لیے میں نے فیصلہ کروایا، جیل سے فوری باہر نہیں آیا، انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ اللہ اکبر وہ جان لیں کہ میں نے اللہ اکبر عزیز مصر کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے امانت میں خیانت نہیں کی۔ پچھلی آیت میں صادق ثابت ہوئے، اگلی آیت میں امین ثابت ہوئے، میں نے خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے پراموں کو، جو خیانت کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کو راہ نہیں دکھایا کرتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا۔ یوسف علیہ السلام اپنے اللہ اکبر اس نیکی اور تقوی کے اوپر تکبر نہیں، بلکہ کیا فرماتا ہے، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا جو نفس ہے وہ تو برائی پر آمادہ کرتا ہی ہے انسان کو، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کر دے۔ یہ تو میرے رب نے میرے اوپر رحم کیا ہے، میں اپنا کمال نہیں سمجھتا کہ میں بچ نکلا اس عورت سے، کتنا میرا کمال ہے، نہیں، یہ میرے رب نے رحم کیا میرے اوپر جو مجھے بچا لیا اس نے، میں بچا نہیں بچایا گیا ہوں، میرے رب نے مجھے بچایا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ وقال الملک، کہنے لگا ائتونی بہ، لے آؤ اس کو میرے پاس، آگے آ جائے۔ استخلص لنفسی، آج کے بعد میں نے اس کو سلطنت کے کاموں کے لیے مخصوص کر لیا۔ ایسا شخص تو حکومت پر ہونا چاہیے، ایسا شخص جیل میں کیا کر رہا ہے جس کا اتنا اعلیٰ کردار ہے، امین بھی ہے اور صادق بھی ہے۔ فلما کلمہ، یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی اس نے، کچھ معاملات پوچھے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھا واقعی ہر معاملے میں جواب بڑا بہترین اعلیٰ اللہ اکبر دے رہے ہیں، تقویٰ پرہیزگاری، انسان کی گفتگو ہی انسان کے اندر کا حال بیان کرتی ہے نا، یہ آدمی کتنے پانی میں ہے۔ تو قال، بادشاہ کہنے لگا انک الیوم، آج کے دن سے، الیوم پراپر نون ہے، اس معرفہ، آج کے دن سے، لدینا مکین امین، آپ ہمارے پاس بڑے ایک عہدے کے اوپر عزت والے اور امانت دار کی حیثیت سے آپ سلطنت کے کاموں کے اندر ہیں۔ اب جب دیکھ لیا کہ سلیکٹ کر لیا میرٹ کی بنیاد پر، الیکشن نہیں ہوا، میرٹ کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کو سلیکٹ کیا گیا۔ میرٹ کیا تھا؟ صادق اور امین کا، کہ واقعی جو شخص صداقت پر پورا اترا ہے، امانت دیانت پر پورا اترا ہے، اور اتنے اللہ اکبر اس نے تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں اور بات کی ہے اس سے، اور اس نے خواب کی تعبیر بتائی ہے اور اس کے بعد اس کا حل بھی بتا دیا سارا، 15 سال کے لیے اللہ اکبر حکومت چلانے کا طریقہ بتا دیا کہ اس طرح سے کرو تو تمہاری حکومت 15 سال کامیاب رہے گی۔ تو ایسے شخص کو جب میرٹ کی بنیاد پر سلیکٹ کر لیا، اب یوسف علیہ السلام قال، فرمانے لگے اجعلنی علی خزائن الارض، سب سے پہلے چونکہ اب قحط پڑنے والا ہے، 7 سال آ رہے ہیں خوشحالی والے، تو مجھے انتظام کرنا ہے، کیونکہ اب آپ نے مجھے سلیکٹ کر لیا ہے، اللہ اکبر، رہائی بھی ہو گئی، عزت بھی مل گئی، اور کہاں جیل کی تاریکیوں میں، کہاں تخت کے اوپر۔
تو بادشاہ نے اب یہ کہا سارا معاملہ آپ کے ہینڈ اوور کرتا ہوں. فرمایا نہیں، فی الحال مجھے اللہ اکبر یہ جو زمین کے خزانے، یہ امور جو ہے یہ سارا ابھی فی الحال اس کو سنبھالنے دیں. اللہ اکبر. انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور کام کو جانتا بھی ہوں، میرے اندر یہ کوالٹی موجود ہے. کس وقت کہا؟ جب بادشاہ نے سلیکٹ کر لیا. اللہ اکبر. اس کے بعد کہ مجھے جس طرح آج ایسے سمجھ لیں کہ جب ارکان اسمبلی پہنچ گئے، اب جی وزارت دینی ہے، کس کو کس اہلیت کی بنیاد پر دی جائے. تو الیکشن کے بعد وہاں پر وزارتیں تقسیم ہوتی ہیں. اب ایسے ایسے بھی وزیر بنتے ہیں، وفاقی وزیر تعلیم ایک گزرے اللہ اکبر جن کی اپنی بی اے کی ڈگری جیلی نکلی، وزارت کے 5 سال مزے کر کے بعد میں پتا چلا کہ یہ ڈگری جیلی تھی. اور ان سے پوچھا گیا اللہ اکبر قرآن مجید کے پارے کتنے؟ جی 40 پارے قرآن شریف. یہ وفاقی وزیر تعلیم ہمارے پچھلے سابقہ ادوار کے اندر رہے. اللہ. دوسرے صاحب ہیں، ان سے 3 دفعہ سورہ اخلاص سنی گئی، ان کو سورۃ اخلاص نہیں آئی. پورا میڈیا لائیو دکھا رہا ہے، سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے. اللہ. جن کو دین کا پتہ نہیں وہ نافذ کریں گے. کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی، کسی کو جنازے کی دعا نہیں آتی. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو استخارے کی دعا ایسے سکھایا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جس طرح قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے. استخارے کی دعا تو پھر اللہ وہ تو آن لائن کروانا ہے نا کسی اور سے ریڈی میڈ. اللہ اکبر. تو اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سلیکٹ ہوئے میرٹ کی بنیاد پر. اب انہوں نے وہاں پر کہا کہ ابھی مجھے فی الحال اس کام کو چونکہ سنبھالنا ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اللہ رب فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو وہاں پر اس زمین میں ٹھکانہ دے دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. اس کے بعد جہاں بھی چاہتے تھے وہ رہتے. اللہ رب العزت نے بعد میں ان کو، وہ صرف بادشاہ اپنی ذات کے لحاظ سے اوپر تھا، جس طرح کہ ملکہ برطانیہ صرف بس قانونی طور پر ملکہ ہے، باقی سارا کام وزیر اعظم برطانیہ نے کرنا ہے، پارلیمنٹ نے کرنا ہے. بالکل اسی طرح مصر کے اندر بادشاہ صرف اپنی ذات کے لحاظ سے سینئر تھا، باقی سارا کچھ ہینڈ اوور اس نے یوسف علیہ السلام کی کر دیا. گویا کہ اللہ اکبر یوسف علیہ السلام جہاں بھی چاہتے ملک کے اندر جو کرتے، اللہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. نصیب برحمتنا من نشاء. ہم اپنی رحمت جس کو چاہیں عطا فرماتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین. اور نیکیاں کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کیا کرتے. ولا اجر الاخرۃ خیر. یہ تو دنیا کا اجر مل گیا ان کو، کتنی مصیبت برداشت کی انہوں نے، اور آخرت کا اجر فرمایا وہ اس سے بھی بہتر ہے. لیکن کس کے لیے؟ للذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان والوں کے لیے، اور جو متقی ہوں گے اللہ سے ڈرتے ہوں گے ان کے لیے آخرت کا اجر بہتر ہے. جو متقی نہیں، ایمان والا نہیں، اس کے لیے آخرت کا اجر بہتر نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اللہ اکبر یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا کر دی. فرمائے وہاں پر اللہ اکبر ان کا مرتبہ تھا. اب اس کے بعد انشاءاللہ جو قحط پڑا وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ.